29واں پارہ سورۃ الملک آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا، کیا یہ الذی جو ہوا جند لکم، وہ تمہارا لشکر ہے، ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے مقابلے میں، ان الکافرون، نہیں ہے کافر لوگ، الا فی غرور، مگر دھوکے میں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں، اے کافرو، اگر اللہ تم پر اپنی گرفت کرے، اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے، تو بتاؤ تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ کوئی ایسا لشکر، کوئی ایسا گروہ کافروں کے پاس نہیں ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے۔ اور اللہ نے فرمایا، کافر جس کی پوجا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بچا لیں گے، فرمایا یہ کافر بڑے ہی دھوکے کے اندر ہیں، اپنے ان معبودوں سے آس لگائے بیٹھے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہارے معبود اپنی جان نہیں بچا سکیں گے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اس لیے فرمایا کافروں کے بارے میں، کافر لوگ بڑے ہی دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا، امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا یہ جو تمہارا لشکر ہے، اے کافروں، ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے مقابلے میں، ان الکافرون، نہیں ہیں کافر لوگ، الا فی غرور، مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، امن ھذا، بلا وہ کون ہے، الذی یرزقکم، جو تمہیں رزق دے گا، ان امسکا، اگر وہ اللہ روک لے، رزقہ، اپنے رزق کو۔ اللہ فرماتے ہیں، بتاؤ اے کافروں، اگر اللہ تمہاری روزی کو روک دے، کیا تمہارے معبودوں کا لشکر تمہیں روزی پہنچا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تمہارے معبود تو ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، اور یہ بات کفار بھی سمجھتے ہیں۔ صرف روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، یہ کافر بھی مانتے تھے، لیکن فرمایا کافر اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، صرف شرارت اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بات انہیں معلوم ہے، لیکن ضد کی وجہ سے اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہے، اور ضد ایسی چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا، امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا، ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ روزی کو روک دے، بتاؤ نا تمہارے معبود تمہیں کہاں سے رزق پہنچائیں گے؟ بل لجوا
بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں فی عتو سرکشی میں ونفور اور نفرت میں افمن یمشی مکبر افمن یمشی کیا وہ آدمی جو چلتا ہے مکبن اونگا علی وجہہ اپنے چہرے کے بل اہدا زیادہ ہدایت والا ہے امن یمشی یا وہ آدمی جو چلتا ہے سویًا سیدھا علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اللہ کریم نے آیت پاک کے اندر کافر اور مسلمان کی مثال کو بیان کیا، فرمایا ایک وہ بندہ یمشی مکبن علی وجہہ، وہ بندہ جو دنیا میں اونڈے منہ چلنے والا ہے، اور دوسرا وہ بندہ یمشی سویًا جو بندہ سیدھا چلنے والا ہے، اونڈے منہ والا کافر ہے، اس بندے کا عقیدہ بھی دنیا کے اندر فاسد ہے، شرک والا عقیدہ، کفر والا عقیدہ، جو دنیا میں بھی حق سے اوندا منہ چلا، قیامت کے دن بھی جہنم میں بھی اونڈے منہ داخل کیا جائے گا۔ اور مسلمان بندہ سیدھا چلنے والا امن یمشی سویًا سیدھا چلنے والا مسلمان ہے، جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، جس بندے کے اعمال بھی اچھے ہیں، ایسا بندہ دنیا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ معاشر کے میدان کے اندر مومن سیدھے چلیں گے پاؤں پر، اور جب کہ کفار اونڈے منہ چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کافر اونڈے منہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاؤں پہ لوگوں کو چلانے پہ قادر ہے، وہ اللہ لوگوں کو چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ بندہ، ایک وہ بندہ ہے جو اپنے چہرے کے بل اوندا چلتا ہے، یعنی اس بندے کا ایمان بھی ٹھیک نہیں، اس بندے کا عقیدہ بھی درست نہیں، اعمال بھی درست نہیں، دنیا میں اوندا منہ چلا، حق سے، اسلام سے، قرآن سے دور ہوا۔ کیا یہ بندہ زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ بندہ جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے؟ فرمایا افمن یمشی مکبن کیا وہ آدمی جو چلتا ہے اوندا علی وجہہ اپنے چہرے کے بل اہدا زیادہ ہدایت والا ہے۔ فرق کرو لوگو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے چہرے کے بل چلنے والا، سیدھا چلنے والا، اور ان دونوں لوگوں کے اندر فرق ہے، لہذا دنیا کے اندر چہرے کے بل نہ چلو، یعنی حق بات سے منہ نہ موڑو، سیدھے راستے پہ چلو۔ امن یمشی یا وہ آدمی جو چلتا ہے سویًا سیدھا علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق